دیا ہو، تم میری ذاتی معاملات کو لے کر کے اگر باتوں کو بڑھا رہے ہو، اچھال رہے ہو، ہم برداشت کرنے کے لائق ہم برداشت کر لیں گے، لیکن یاد رکھنا اگر ہماری مسجدوں کے اوپر کوئی بات آتی ہے، ہمارے مدارسوں کے اوپر کوئی بات آتی ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ اگر ہمارے نبی کی عزت پر کوئی بات آئی تو ہم انشاءاللہ قابل برداشت نہیں کریں گے، ہم برداشت بالکل نہیں کریں گے، سب کچھ ہم برداشت کریں گے، نبی کی عزت پر آ جائے تو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے، چاہے وہ اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنا باپ کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے فیملی یا رشتہ دار کا کوئی بھی ہو، نبی کا مخالف کرتا ہے تو ہم اس کی بائیکاٹ کرتے ہیں، بے شک اعتبار سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اس لیے کہ جس نبی کے صدقے سے ہمیں جان ملی ہے اس نبی کی عزت پر تو کون ہوتا ہے کیچڑ اچھالنے والا، جس نبی کے صدقے سے یہ کائنات بنی ہے، ارے نبی کی شان تو یہ تھی کہ میدان کرب و بلا میں بھی جنہوں نے اپنی جان کو قربان کیا اسلام کے خاطر قربان کیا ہے، نبی کی عزت و آبرو کی خاطر قربان کیا ہے، اور آج ہم لوگوں کو آپ ڈراتے ہو، تلواریں دکھا کر کے ڈراتے ہو، دھمکیاں دے کر کے ڈراتے ہو، ہمیں مت ڈراؤ تلواریں دکھا کر کے، ہمارے مسجدوں کے سامنے تلواریں لہرا کر کے ہمیں مت ڈراؤ، ارے ڈراؤ ان کو جنہوں نے کربلا کے میدان کے واقعہ کو نہیں سنا ہے، ہم تو کربلا کے میدان کے واقعات کو ایک زمانے سے سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ علی عباس نے بھی اپنی جان کو قربان کر دیا، علی اکبر نے بھی اپنی جان کو قربان کر دیا، مولا علی نے بھی اپنی جان کو قربان کر دیا، حضرت امام حسین نے بھی اپنی جان کو قربان کر دیا، تو وہاں سے ہمیں پتا چل گیا کہ یہ جان ملی ہے تو نبی کے صدقے سے، اور اسلام پر آنچ نہ آئے، اگر میری جان پر آتی ہے تو آنے دو، لیکن اسلام پر، اسلام کی عزت پر کوئی بھی آنچ نہیں آنے دوں گا، اور اسلام کے تعلق سے ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں ہے، اپنی برادری کے تحت، اپنی ذات کے تحت کوئی بھی بات آتی ہے تو ہم قابل برداشت کر لیں گے۔ بڑی دکھ کی بات ہے میرے دوستو بزرگوں، ایسے یعنی کیڑے مکوڑے نہ جانے کہاں سے جنم لے لیتے ہیں اور آتے نبی کے تعلق سے بات کرتے ہیں، پہلے تو اپنے گریبان میں جھانک اور اپنے اندر محاسبہ کر تو کس طرح ہے اور کس کیڑے مکوڑے کی اولاد میں سے ہے، اس لیے کہ جب تو اپنے آپ کو نہ سمجھ سکا تو میرے نبی کو کیا سمجھے گا، میرے نبی کو کیا سمجھے گا، ارے میرے نبی کے قریب رہ کر ابو جہل نہ سمجھ سکا تو ہندوستان میں رہ کر کیا سمجھ سکتا ہے، وہ عورت میں بات کرتی ہے نبی کے تعلق سے کیا سمجھ سکتی ہے تو، حضرت اویس قرنی نبی سے دور رہے، اویس قرنی نبی سے دور رہے، محبت کی ایک کرن دل میں آئی، انہوں نے پہچان لیا کہ نبی کی کیا حقیقت ہے، اور نبی کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو یہ تو دور کی بات ہے، آقا خود فرماتے ہیں اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، وہ ابو بکر جلوت میں نبی ہیں تو ابو بکر جلوت میں ہیں، خلوت میں نبی ہیں تو ابو بکر خلوت میں ہیں، سفر میں نبی ہیں تو ابو بکر سفر میں ہیں، حضر میں نبی ہیں تو ابو بکر حضر میں ہیں، اور آقا فرماتے ہیں کیا ابو بکر میری حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، تو کیا سمجھ پائے گا، وہ ابو بکر جو ہمہ وقت نبی کی بارگاہ میں ہیں وہ نہیں سمجھ پائے تو ہم اور آپ کیا سمجھ پائیں گے، عزیزان گرامی وقار ہر چیز برداشت کر لینا، ہر چیز برداشت کر لینا، لیکن نبی کی عزت پر کوئی بات کرے انگلی اٹھائے یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے، ایک دن مرنا ہے سب کو مرنا ہے، اور یہ چہرہ نبی کو دکھانا ہے، آقا فرمائیں گے کہ جب میری عزت پر آج آئی تھی اس وقت تو نے کیا کیا تھا، اس وقت کیا کیا تھا، ہم مانتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن اتنا بھی ہم غیرت والے نہیں، ہم اتنا بھی مردہ نہیں ہو گئے کہ اگر ہمارے نبی پر کوئی بات کرے تو ہم اس کا مقابلہ نہ کریں، یقیناً ہم گنہگار ہیں لیکن نبی کی محبت کا ثبوت بھی ہم پیش کرنا جانتے ہیں، نبی پر ہمارا تن من دھن سب کچھ قربان ہے، اور جان دینے تک کی بات آئی تو جان بھی ہم دے دیں گے، اپنی بھی جان دے دیں گے، اپنے اولاد کو بھی قربان کر دیں گے، اس لیے کہ اولاد یہ ہے کیا،
اولاد ملی نبی کے صدقے سے، تو نبی کے نام پر اگر ہماری اولاد کی جان جاتی ہے تو جانے دو. یہ 4 دن کی زندگی ہمیں نہیں چاہیے، جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی کی دنیا ہے وہ ہمیں چاہیے. ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن نبی کی محبت پر کوئی کافر، کوئی بھی مشرک اگر غلیظ طریقے سے ناپاک الفاظ گستاخی کر رہا ہے شان میں، تو اللہ رب العزت کی قسم ہم برداشت نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے. میرے دوستوں بزرگوں، آج جیسا کہ آپ لوگ سنتے چلے آئے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک بولتا ہے تو کچھ دنوں تک معاملہ ٹھنڈا رہتا ہے، دوسرا پھر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، پھر معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر تیسرا کوئی کھڑا ہو جاتا ہے. اب یہاں سے ہمیں یہ ایک نظریہ ملتا ہے کہ کوئی کھڑا ہو رہا ہے پھر بیٹھ رہا ہے، کوئی کھڑا ہو رہا ہے پھر بیٹھ رہا ہے. اس کا مطلب ہم کمزور، ہم کچھ بول نہیں رہے. اس لیے ان کو ایک طاقت مل رہی ہے. جہاں ہم سب ایک ہو کر کے کھڑے ہو گئے اور ان کے سامنے ایک جٹ ہو کر کے مقابلہ کریں گے. کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی کوئی کھڑے ہو کر کے نبی کے غلاموں سے بات کر سکے. ارے جو نبی کے غلاموں سے بات نہ کر پائے وہ نبی کی عزت کے تعلق سے کیا بات کرے گا. اور ایسا وقت تھا کہ جب مسلمان اپنے گھروں سے نکلا کرتے تھے تو کافر کے اندر ہیبت آ جاتی تھی، ہیبت طاری ہو جاتی تھی، خوف پیدا ہو جاتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی ان لوگوں نے اپنی ساری زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا تھا، سب کچھ وقف کر دیا. ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا، ساری کائنات ان سے ڈرتی تھی. اور آج ہم لوگوں نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا. ہم لوگ سب سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے. ہم گناہ کرتے ہیں لیکن ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. ایک عام آدمی سے ڈر کر، اس سے چھپ کر دوسرے کی غیبت کر لیتے ہیں کہ جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں لہذا تو اس کو یہ بات نہیں کہنا. یعنی آپ اس آدمی کی غیبت کر رہے ہو اور اس کو نہیں بتانا، یعنی آپ اس سے ڈر رہے ہو اور اللہ سے آپ کو ڈر نہیں ہے. ہم یعنی کہیں بھی جہاں چھپنے کی جگہ کسی کی نظر نہ پڑے وہاں پر ہم گناہ کرنے پر تیار ہو گئے. چاروں طرف نظر ہے، کوئی آدمی تو نہیں دیکھ رہا، نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. آؤ اپنے نفس کے پیاس کو بجھا دیتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. لیکن جو شے رگ سے زیادہ قریب ہے اس سے ہمارا ڈر نہیں ہے. ہم اس سے ڈر نہیں رہے، ہم اس سے ڈر نہیں رہے. کوئی خطیب کہتا ہے جھوٹ مت بولنا، کیا سمجھتے ہیں یہ ضد کی بنیاد پر بول رہا ہے. کوئی خطیب کہتا ہے شراب مت پینا، کیا سمجھتے ہیں یہ ضد کی بنیاد پر بول رہا ہے. کوئی خطیب کہتا ہے غیبت مت کرنا، کیا سمجھتے ہیں یہ ضد کی بنیاد پر کر رہا ہے. کوئی خطیب یا ایک صلاحیت مند عالم، کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ تو نماز کا لائق نہیں، کہ تو نماز پڑھا سک، تو کیا مطلب ضد کی بنیاد پر کہہ رہا ہے؟ نہیں، ضد کی بنیاد پر نہیں کہتا. تمام مسائل اس کے ذہن میں، حرام اور حلال کیا ہے کیا نہیں اس کے ذہن میں. لیکن وہ تمام علماء آپ لوگوں سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ جہاں بھی عزت کی زندگی گزارو، جھوٹ نہ بول کر، شراب نہ پی کر، زنا نہ کر کے، حرام کام نہ کر کے، اچھی زندگی گزار کر، حلال کام کر کے آپ جہاں بھی آباد رہو. موت ہو جائے، سرکار کی زیارت ہو جائے اور میدان محشر میں جاؤ، جنت مل جائے، وہاں بھی آپ کامیاب رہو. ہر عالم، ہر خطیب یہی چاہتا ہے کہ میرا مسلمان بھائی عزت کی زندگی گزارے. خطیبوں کے علاوہ، عالموں کے علاوہ کون ایسا ہے جو آپ کی زیادہ خیر خواہ چاہنے والا ہے؟ کوئی ایسا؟ کوئی ہے چاہنے والا خیر خواہ؟ خطیبوں کے علاوہ، علماء کے علاوہ، حفاظ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. آپ کے بچے جاتے ہیں اسکولوں میں پڑھنے کے لیے، کالج میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، جو کتاب میں ہے اس کو پڑھا دیا گیا. لیکن ایک مدرسے میں پڑھنے والا جب بچہ آتا ہے، گری نظر سے آپ اس کو دیکھتے ہو. ہر فنکشن میں آپ مدرسے کے بچوں کو یاد کرتے ہو. ختمات معظمات ہو، مدرسے کے بچوں کو یاد کرتے ہو. کوئی بھی جنازے کے تعلق سے کوئی بات ہو، امام کو یاد کرتے ہو، حفاظ حافظ کو یاد کرتے ہو. آپ کے گھر میں آپ کی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، آپ کے گھر میں آپ کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، تو کیا ایسے وقت میں، ایسے مومنٹ میں مدرسے کے بچوں کو بلانا حرام ہو گیا؟ مدرسے کے بچوں کو بلانا ناجائز ہو گیا؟ حفاظ کو بلانا ناجائز ہو گیا؟ یعنی دکھ سکھ میں جہاں ایصال ثواب کی بات ہو وہاں مدرسے کے بچے یاد آتے ہیں، حفاظ، عالم، قاری آپ کو یاد آتے ہیں. اور جہاں گھر میں خوشی کا موسم ہو، خوشی کا موقع ہو، خوشی کی بات ہو، وہاں پھر بڑے بڑے لیڈر آپ کو یاد آتے ہیں.
بڑے بڑے ایس پی آپ کو یاد آتے ہیں، حفاظ آپ کو یاد نہیں آتے، مفتی آپ کو یاد نہیں آتے. اور یاد رکھنا یہ وہی حفاظ عالم قاری ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کے بچوں کے کند ذہن کو یعنی تراش کر کے ایک نگینہ کی شکل میں رکھ دیا. قرآن جیسی دولت اللہ نے اس استاد کے ذریعے سے آپ کے بچے کے سینے میں محفوظ کر دیا. کائنات کی ساری ڈگریاں ایک طرف، تمام کتابیں ایک طرف، رب العزت کی واحد وہ کتاب قرآن پاک جس کو اس نے حاصل کیا، اس کتاب کی بدولت سے نہ کائنات کے لوگ اس کو کچھ کہہ سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، نہ قبر میں مٹی اس کی کچھ کر سکتی ہے، نہ کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو کھا سکتی ہے. کس کی وجہ سے یہ ملا؟ قرآن کی دولت سے. آج ہم نے قرآن کو اپنے کمرے میں صاف سجا کے رکھ دیا. گھر میں صفائی نہ ہو تو کبھی قرآن بھی صاف نہ کیا جائے گا. صفائی ہونے کے ذریعے سے ہم قرآن کو صاف کر لیتے ہیں. قرآن میں ہماری زندگی کا پورا ذخیرہ موجود ہے. آج ہمارے اور آپ کے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی کے گھر میں پورے سال گزر جاتے ہوں گے لیکن کچھ ہی ایسے ہوں گے جن کے گھروں میں قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہوگا. کچھ ہی ایسے ہوں گے جن کے گھروں میں قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہوگا. لیکن اگر ہم نے قرآن کو تفسیر کے غیر مسلم آج اسلام کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. آخر وہ لوگ کیوں باتیں کرتے ہیں، اسلام کے اوپر انگلیاں کیوں اٹھاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اسلام کو جانا، ہم نے اسلام کو پڑھا. ایک غیر مسلم ہو کر، ایک کافر مشرک ہو کر وہ اسلام کے تعلق سے ریسرچ کر رہا ہے، اسلام کے تعلق سے جاننے کی کوشش کر رہا ہے، قرآن کے تعلق سے جاننے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن جس مسلمان پر نماز فرض ہے، جس مسلمان پر قرآن کی تلاوت کرنا ضروری ہے، وہ مسلمان قرآن کو طاقوں پر سجا کر رکھا ہے اور وہ مسلمان نماز کو اپنے مصروفیات کی بنیاد پر چھوڑ کر رکھا ہے. یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر، غور کرنا اس جملے پر، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیا، میرا اللہ اور میں اس سے بری الذمہ ہوں. یعنی اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. جس سے اللہ بری الذمہ ہو جائے، جس سے رسول بری الذمہ ہو جائے. اب آپ مجھے بتاؤ کس کی بارگاہ میں دستخط دو گے میرے دوستو؟ کس کی بارگاہ میں جاؤ گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی بھی بندہ نماز ادا کرتا ہے، وہ نماز سفیدی کی شکل میں نکلتی ہے اور کہتی ہے مولا اس نے مجھے ادا کیا تو اس کو آباد کر دے، مولا اس نے میری محافظت کی تو اس کی حفاظت فرما. اور جو نماز کو ترک کر دیتا ہے، ضائع کرتا ہے، تو وہ نماز سیاہ کی شکل لیتی ہے اور کہتی ہے مولا جس طرح اس نے مجھے ضائع کیا تو اس کو ضائع کر دے. نماز جس کے لیے، جس کے حق میں بد دعا کرے ضائع کرنے کی، اب بتاؤ اسے کون بچا سکتا ہے میرے دوست؟ کون اسے بچا سکتا ہے؟ ہمارے گھر میں آگ لگی ہے لیکن نظر نہیں آتی، ہمارے گھر میں مصیبتیں ہیں لیکن نظر نہیں آتی، ہمارے گھر میں بلا ہے لیکن نظر نہیں آتی. کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کے گھر میں اللہ کے رسول کی روح حاضر ہوتی ہے اور مدد بھی فرماتے ہیں اللہ کے رسول، لیکن ہم خود مدد کے لائق ہی نہیں کہ اللہ کے رسول ہماری مدد فرما سکے. ہم کہتے ہیں کہ ہم مصیبت میں ہیں، اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا. اللہ مدد کر رہا ہے تو اس لائق بن تو صحیح، بن اس لائق. ہم نے اپنے علماء کی قدر کرنا چھوڑ دیا ہے. جب اسلام پر کوئی بات آتی ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ لوگ بتانا، اسلام کے تعلق سے جب کوئی بات اٹھتی ہے یا حلال کو کوئی حرام کہتا ہے، آپ بتاؤ کس کی آواز اٹھتی ہے سب سے پہلے؟ علماء کرام کی آواز. علماء کرام